السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 7ویں کا اردو کا سبق نمبر 8 جس کا نام ہے شاہ ہمدان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ پیارے بچوں، ہماری چینل پہ کلاس 6 سے لے کر 10 تک کے سارے اردو لیکچرز اپلوڈ ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہم SST کے لیکچرز جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے پاس سیو رکھیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپڈیٹ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے سب سے پہلے ملے۔ تو پیارے بچوں، ہم اپنی ویڈیوز کو آپ کے سیلیبس کے اکارڈنگ بناتے ہیں، جو جے کے بوس کا سیلیبس ہے اس کے اکارڈنگ بناتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بآسانی فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا لیسن جس کا نام ہے شاہ ہمدان پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی درسی نصاب میں شامل شاہ ہمدان جو ہے رحمۃ اللہ علیہ سبق نمبر 8 ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ پیارے بچوں، اب اس کی ہم لائن بائی لائن جو ہے ریڈنگ کریں گے۔ پیارے بچوں، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی سید علی تھا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ان کا جو اصلی نام تھا بچوں وہ سید علی تھا۔ شاہ ہمدان امیر کبیر، علی ثانی اور امیر ان کے القاب ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ شاہ ہمدان کو امیر و کبیر، علی ثانی اور امیر، سمپل امیر بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کے القاب آیا ہے لقب سے، لقب کی جمع القاب کو بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ شاباش۔ وہ 12 رجب 714 ہجری مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ کہا جاتا ہے کہ وہ 12 رجب 714 عیسوی مطابق 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ پیارے بچوں، ہمدان ایران کا ایک شہر ہے، وہ وہاں سے یہاں اسلام کی تبلیغ کرنے آئے تھے۔ ہمدان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ہمدانی لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ یہ لقب ہے ان کا کہ وہ ہمدان کے رہنے والے تھے، تو ہمدانی ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ شاہ ہمدان کا شجرہ نسب 18ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے ملتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے بچوں کہ ان کا جو شجرہ نسب ہے، یعنی کہ ان کے جو باپ آبا و اجداد تھے، جو ان کا جو نسب ہے وہ حضرت علی کی پشت میں سے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ان کے والد کا نام سید شہاب الدین تھا۔ تو پیارے بچوں، ان کے جو والد محترم تھے ان کا نام سید شہاب الدین تھا، جو خود بھی ایک عالم دین تھے۔ دین کا عالم ہونے سے مراد ہوتی ہے بچوں جو آدمی دین کا پرچار کرے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ دین کا پرچار کرنے والا آدمی۔ ٹھیک ہے بچوں؟ شاباش۔ شاہ ہمدان 12 سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقت و حقیقت سے بہرور تھے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ بہرور سے مراد ہوتا ہے جاننے والا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو کہا جاتا ہے کہ جو شاہ ہمدان تھے 12 سال کی عمر میں ہی تمام دینی علوم اور طریقت جو تھی حقیقت سے بہرور تھے، جس کو ہم بولیں گے پیارے بچوں ایکچولی یہ کیسے پاسبل ہے۔ سمجھنے کی بات یہاں یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگ اسلام کے پابند ہیں، جو وہاں مختلف قسم کی کتابیں ہوتی ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، تو بچے آپ کے ساتھ دیکھ کے وہی سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کا نظم و نسق ایسا بنائیں جس کی وجہ سے ہمیں علم حاصل ہو، ٹھیک ہے، اور پیار اور محبت والا علم حاصل ہو۔ ٹھیک ہے بچوں؟ شاباش۔ انہوں نے عربی اور فارسی زبانوں میں بھی گہرا مطالعہ کیا، پڑھائی کی۔ مطالعہ سے مراد ہوتا ہے پڑھائی۔ پرانے زمانے میں زیادہ تر جو اسلامک لٹریچر تھا وہ عربک اور فارسی میں لکھا گیا تھا، اینڈ یو ول نیور فائنڈ، مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کسی بھی
آدمی کو یا اتنی زیادہ پہنچ ہے فارسی کے اوپر، کیونکہ نئی جو لینگویج ہماری ہے وہ انگلش ہے، تو اب انگلش میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو اس لیے ان زبانوں کو اب نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے بچوں۔ عربی اور فارسی میں ان کا بہت اچھا مطالعہ تھا، وہ زندگی بھر دین اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ شاہ ہمدان جو تھے وہ پوری زندگی اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ شاہ ہمدان نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے کے لیے کافی محنت کی۔ وہ ایسے بندے تھے جنہوں نے وادی کشمیر میں اسلام پھیلانے میں بہت زیادہ کام کیا۔ ان کی ہی وجہ سے کشمیر میں مسلمانوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی تھے جن کی وجہ سے مسلمان یہاں لوگ ہوئے۔ شاہ ہمدان نے زندگی کے 21 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ کہا جاتا ہے پیارے بچوں کہ شاہ ہمدان نے اپنی زندگی کے 21 سال گھومنے میں گزارے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں گزارے۔ اس دوران انہوں نے مختلف ملکوں میں جا کر اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم رول نبھایا۔ اور پیارے بچوں، سیر و سیاحت کے دوران وہ مختلف مسلمان ممالک میں پہنچے، ہندو ممالک میں بھی گئے، اور وہاں جا کے اسلام کا پرچار کیا، اسلام کی تعلیم کو پھیلایا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ خمدان میں سیاسی افراتفری ہونے کی وجہ سے امیر کبیر میر سید علی ہمدانی خمدان کو چھوڑ کر کشمیر چلے آئے۔ افراتفری سے مراد ہوتا ہے بند امنی، جنگی صورتحال، ٹھیک ہے بچوں، جہاں ہانہ جنگی ہو یا لوگ ایک دوسرے کو بڑی نفرت سے دیکھتے ہوں، یا جہاں جھگڑے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہوں، ایسی جگہ، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس افراتفری کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل کر یہاں آئے اور یہاں دین کی خدمت میں لگ گئے، کشمیر میں بھی دین کی خدمت میں لگ گئے۔ شاہ ہمدان پہلی بار سلطان شہاب الدین کے دور حکومت میں کشمیر تشریف لے آئے۔ تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو ایک اور لیسن میں بھی پڑھایا تھا کہ کشمیر جو ہے یہاں مختلف قسم کے لوگوں نے حکومتیں کی ہیں۔ درس اراض اگر ہم دیکھیں تو بہت پرانے عرصے سے بہت سارے حکومتیں یہاں آئی اور بدلتی رہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس دوران ایک وقت جب شاہ ہمدان یہاں آئے تو اس وقت یہاں جو دور تھا وہ تھا سلطان شہاب الدین کا دور، ٹھیک ہے بچوں۔ اس دوران انہوں نے یہاں صرف 4 مہینے تک قیام کیا اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے، اور 4 مہینے کے قیام کے بعد وہ یہاں سے نکل کر فیروز پور جو کہ پنجاب میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں چلے گئے۔ دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 جس کو میں 783 عیسوی میں لداخ چلے گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری مرتبہ کشمیر آنے کے وقت وہ یہاں 2.5 یعنی کہ 2.5 ایئرس، ٹھیک ہے، شاباش، سال تک ٹھہرنے کے بعد 783 عیسوی میں لداخ گئے، ٹھیک ہے۔ شاہ ہمدان 785 یعنی کہ 785 میں تیسری بار وارد کشمیر ہوئے، لیکن ان کا انتقال ختلان میں ہوا اور وہیں پر دفن ہیں۔ انتقال کے وقت ان کی عمر جو تھی وہ 72 سال تھی، یعنی کہ 72 ایئرس کی عمر میں شاہ ہمدان کا تھا جو انتقال ہوا۔ آئی بات سمجھ؟ شاباش۔ انتقال کے وقت ان کے دہان مبارک پر کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ تو کہا جاتا ہے بچوں، جب ان کا انتقال ہوا تو منہ سے کلمہ وارد ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا اور کلمات پڑھ رہے تھے۔ تو پیارے بچوں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ ان کو نصیب حاصل ہوتا ہے کہ مرتے وقت بھی اللہ کا نام جو ہوتا ہے ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر میر سید علی ہمدانی شاہ ہمدان کے کافی احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ کہا جاتا ہے بچوں، کشمیر اور کشمیریوں پر امیر کبیر سید علی ہمدانی کا جو ہے بہت بڑا احسان ہے، بہت سارے احسانات ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کی اکثر آبادی کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ پیارے بچوں، کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ 700 سادات تشریف لائے۔ سادات مطلب سید کی جمع ہوتی ہے، ماننے والے بھی مراد ہے، تو ان کے ساتھ کم سے کم 750 بندے جو تھے، 700 سادات جو تھے ان کے ساتھ
تشریف لائے، جنہوں نے یہاں کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف اسلام پھیلایا بلکہ مختلف علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ صرف اسلام ہی اتنا نہیں پھیلایا، لوگوں کو باقی دنیاوی علوم سے بھی روشناس کیا، یعنی کہ وہ ساری چیزیں بھی سکھائیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بڑی حد تک متاثر کیا۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ یہاں کا جو تمدن، تہذیب جو یہاں کی تھی، ثقافت جو یہاں کی تھی، یہاں کے جو صنعتی حرکات تھے، جو صنعتی حرفت تھی، دستکاری، ہاتھ سے جو ہونے والے کام تھے، یہاں کا جو رہن سہن تھا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ایران سے آئی ہیں، سماوار جو ہے یہ بھی ایران کی دین ہے، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، اور سگار پینا یہ بھی وہاں سے آیا ہے، ججیر جس کو ہم بولتے ہیں، اگر آپ سمجھ سکیں اس بات کو، وہ بھی ایران سے آیا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایران سے آئی ہیں۔ اور ساتھ میں جو ہاتھ دستکاری، بہت ساری قسم کی فنکاری بھی ہاتھ سے یہاں پہ ایران کی وجہ سے آئی ہے، اور خاص کر بلڈنگوں کے ڈیزائنز وغیرہ جو تھے، قلعے بنانے وغیرہ جو تھے، ایران کے لوگوں کو بہت اچھے آتے تھے، اور وہ ساری چیزیں بھی کشمیریوں نے ان سے ہی سیکھی ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ اب اس کا آخری جو پیرا ہے وہ بچوں کچھ یوں ہے: شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے۔ ٹھیک ہے بچوں، کہا جاتا ہے کہ جو شاہ ہمدان تھے وہ عربی اور فارسی کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 170 کے قریب کتابیں جو ہیں، تصانیف سے مراد یہاں کتابیں ہیں بچوں، تو انہوں نے لکھی۔ ٹھیک ہے بچوں، تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ کہا جاتا ہے بچوں کہ ان کی لکھی ہوئی جو رسالے دستیاب ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان کو رسالے کہا جاتا ہے، لگ بھگ 80 کتابیں ابھی موجود ہیں اور مارکیٹ میں آپ کو مل جاتی ہیں۔ وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ حالانکہ بچوں نثر نگاری ہی نہیں تھے، نثر نگاری کے ساتھ ساتھ مطلب نثر لکھنا اور ساتھ ساتھ میں شاعری کرنا بھی ان کو پسند تھا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اوراد فتحیہ، ذخیرۃ الملوک، مشارب الذواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ دہ قاعدہ، چہل اسرار اور رسالہ منہاج العارفین، کشف الحقائق، روز الفردوس اور منازل سالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ پیارے بچوں، اوراد فتحیہ کا جو تحفہ ملا ہے دین اسلام کو، تو وہ بھی شاہ ہمدان نے ہی لکھی ہے، حضرت امیر کبیر نے ہی لکھی ہے۔ اور یہ باقی جو میں نے نام پڑھے، جیسے ذخیرۃ الملوک ہے، مشارب الذواق ہے، مکتوبات امیریہ ہے، رسالہ دہ قاعدہ ہے، چہل اسرار ہے، ٹھیک ہے بچوں، رسالہ منہاج العارفین ہے، کشف الحقائق ہے، یہ ان کی لکھی ہوئی کچھ مشہور اور معروف کتابیں جو ہیں وہ ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہوتا ہے یہاں ہمارا آج کا جو سبق مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اچھے سے۔ پیارے بچوں، اگر پھر بھی کوئی بھی پرابلم آپ کو دکھتی ہے تو آپ کمنٹس لکھ سکتے ہو، ہم آپ کی کمنٹس کا ضرور رپلائی کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جس پہ ہم آپ کی شاہ ہمدان جو لیسن نمبر 8 ہے اس کے درسی سوالات اور جوابات کرائیں گے، اور انشاءاللہ رحمان آنے والے وقت میں آپ کو باقی سبجیکٹس بھی اس چینل سے ملیں گے، تو آپ سبسکرائب کریں اور چینل کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔